السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اس کافر کی جہالت دکھاؤں گا ساتھ اس کی پوری سٹریم کا رد کریں گے ہم۔ اس نے 6 گھنٹے کی سٹریم ایک ہی ٹاپک کے اوپر کیا، اس کا پورا رد کریں گے ہم۔ سب سے پہلے اس کافر کا پیک آئی کیو ہم لیول چیک کرتے ہیں۔ دیکھیں سر، ریفرنس پریزنٹ کیا جاتا ہے، حدیث ہے، حدیث تو ہے ہی نہیں بھائی، حدیث کے لیے محمد تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اس جاہل مطلق کافر کو مقطوع اور موقوف حدیثوں کا پتہ ہی نہیں ہے، مطلب اس کے اکارڈنگ اگر کوئی صحابی کوئی بات کہتا ہے یا کوئی تابعی کہتا ہے وہ علم حدیث کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ یہ اتنا جاہل ہے کافر۔ آگے جانے سے پہلے اس کو تھوڑا علم حدیث کا ہم تھوڑا لیکچر دے دیتے ہیں، کیونکہ گیان ہر کسی کو دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے جی معرفت انواع علوم الحدیث، اسے ابن عبد الرحمن شہزوری نے لکھا ہے۔ اس کے اندر وہ موقوف حدیث ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهُوَ مَا يُرْوَى عَنِ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہ من اقوالہم او افعالہم ونحوها فیوقف علیہم ولا یتجاوز به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی موقوف حدیث اسے کہتے ہیں جو کسی صحابی کے اقوال، صحابی کی کہی ہوئی باتیں، صحابی کے کیے ہوئے کام پہ بیسڈ ہوتی ہیں۔ یعنی یہ جو حدیث ہے، موقوف حدیث ہوتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہی نہیں ہے۔ اس کافر کے بچے شر البریہ کو اتنا نہیں پتا کہ اگر یہ موقوف حدیث ریجیکٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہی پوری سٹریم کا رد کرنا شروع کر دیا اس نے۔ اس کافر کو اتنا نہیں پتا، اس نے پوری اپنی سٹریم کے اندر حضرت ابن عباس، جابر بن عبداللہ اور عبداللہ ابن مسعود سے اس نے روایتیں کوٹ کی ہیں۔ تو کافر کے بچے اگر تو موقوف حدیثیں ریجیکٹ کر رہا ہے جو جاتی ہی صحابی تک ہیں، تو یہ اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے والی بات لاحق کہاں سے رہا ہے؟ کافر کے بچے اس کو اتنا نہیں پتا کہ اگر یہ ریجیکٹ کر رہا ہے موقوف حدیثیں، تو یہ سارا کچھ یہ جو اس نے پوری سٹریم کیا ہے وہ اسی کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ اسی کی سٹریم کے اوپر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ روایت تھی ابو زبیر جو تھے وہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ڈائریکٹلی، اور مزے کی بات یہ جو ابو زبیر رپورٹ کر رہے ہیں یہ ہائی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں۔ مدلس کی روایت ان سے ایکسیپٹ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کافر کو بیسکس نہیں پتا علوم حدیث کا، علم حدیث کا، اصول تخریج کا۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے الکاشف امام الذہبی کی۔ اس کے اندر امام الذہبی کہتے ہیں کہ محمد بن مسلم یعنی ابو زبیر جو تھا وہ ہے تو نالجبل بندہ تھا، اہل علم بندہ تھا، لیکن کیا تھا؟ مدلس تھا، یعنی وہ کنسیلمنٹ کرتا تھا، یعنی وہ چھپاتا تھا کسی سے۔ اگر اس نے روایت کیا نا کسی ضعیف راوی سے، تو وہ انتا بتاتا کہ میں نے اس سے کیا، لیکن وہ ان سے روایت کر دیتا تھا، یعنی جمپ کرتا تھا ایک راوی کے اوپر سے۔ تو جو مدلس کی روایت ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی ان کے ساتھ ایکسیپٹ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور اس کافر کو بچے کو اتنا نہیں پتا کہ قاری جابر بن عبداللہ سے ان سے روایت رہا ہے، تو اس کی روایت ان سے ایکسیپٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کو کئی حوالے دکھا سکتا ہوں کہ جہاں پہ ان سے اس نے روایت کیا سند کے اندر، اور اس کو اسناد ضعیف ہے اس کی دکھائی گئی ہے۔ تو ضعیف اسناد جو ہوتا ہے اس طرح کے معاملے میں ایکسیپٹ ہوتی ہی نہیں ہے ضعیف حدیثیں۔ اور یہی سیم سٹیٹمنٹ امام مالک، انس ابن مالک نے بھی دی ہے۔ امام مالک اپنی کتاب موطا ابن امام مالک میں کہتے ہیں کہ یہ جو انسان تھا نا محمد بن مسلم یعنی ابو زبیر، یہ بھی مدلس تھا، اور یہی بات امام ابن حجر العسقلانی، امام نسائی، ابو حاتم الرازی، اس طرح کے بڑے بڑے اسکالرز نے کہا ہے۔ تو یہ جو بندہ تھا یہ بڑا مشہور مدلس ہے، تو اس کی روایت ان کے ساتھ ہم ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ریفرنسز جہاں پہ اس نے ان سے روایت کیا اور اس کو جو اسناد ہے اس کی ضعیف کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے مسند الامام احمد ابن حنبل۔ اس کے اندر سیم راوی آپ دیکھیں ابی زبیر یعنی محمد بن مسلم، اس نے ان سے روایت کر ہے، اس کے نیچے دوسرے گریڈ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ اسنادہ ضعیف، اور آگے وہی ریزن دیا ہے کہ یہ بندہ ان سے روایت کر رہا ہے اور مدلس ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر سیم راوی جو ہے وہ ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے اور مدلس ہے، اس کے نیچے لکھا ہے اسنادہ ضعیف، اور آگے یہی ریزن دیا ہے کہ یہ بندہ مدلس تھا اور ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ہے جی سنن ابی داؤد، اس کے اندر بھی سیم راوی ابی زبیر ان سے روایت کر رہا ہے، اور اس کے نیچے بھی کیا لکھا ہے؟ اسنادہ ضعیف، اور آگے وہی ریزن دیا ہے کہ یہ بندہ مدلس تھا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مدلس جب ان سے روایت کرتا ہے تو اس کے انا ایکسیپٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو 40 سے زیادہ اسکالر سے دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مدلس جب ان سے روایت کرے گا ہم اس کی روایت ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یہ میں نے اپنی جو ویڈیو بنائی تھی نیکروفیلیا کے اندر، اس کے اندر میں نے آپ کو کئی زیادہ حوالے تقریباً 10-12 ریفرنسز دکھائے تھے کہ اماموں سے امام ابن حبان اور امام بخاری جس طرح بڑے بڑے اماموں نے کہا ہے کہ ہم اس کی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو آگے جو اس نے ریفرنسز رکھے ہیں اس کا بھی رد کرتے ہیں۔ یہ اپنی پوری سٹریم کے اندر امام قرطبی کر رہا تھا، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ امام قرطبی جو میں اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں اسی کی سٹریم کے اوپر انہوں نے کہا یہ ویو اہل کتاب یہودی اور نصرانیوں کا یعنی کرسچن اور جیوز کا تھا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو ویو امام قرطبی نے دکھایا ہے یہ انہی کا تھا، یہ مسلمانوں کا تھا ہی نہیں، کیونکہ تفسیر کے اندر اہل کتاب سے روایتیں لینا الاؤڈ ہے جب تک وہ
اسلام کی ٹیچنگز کے ساتھ کانٹراڈکٹ نہ کریں۔ اور میں صرف ایک ریفرنس ہے اس کے امام قرطبی والے سارے جو ہے آرگیومنٹس کا جواب دے سکتا ہوں۔ یہ کتاب ہے جی سلسلات الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ۔ ناصر الدین الالبانی نے اس کے اوپر پورا چیپٹر باندھا ہے کہ جو روایتیں ہیں اسحاق کو ذبح کرنے والی، یہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ روایتیں ہیں جو یہ کلیم کرتی ہیں، لیکن ولاکنھا کلھا ضعیفۃ، ساری کی ساری ضعیف ہیں، ساری کی ساری۔ وہ آگے نریشنز کوٹ کرتے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اس میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، ساروں کو ضعیف پروف کیا ہے۔ تو جتنی روایتیں کہتی ہیں ابن عباس سے لے کے جابر بن عبداللہ ابن مسعود کہ وہ کہتے ہیں کہ اسحاق کو ذبح کیا گیا تھا، وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ یہ کتاب ہے جی تفسیر القرآن العظیم، یہ امام ابی حاتم نے لکھی ہے۔ یہ امام القرطبی سے بھی 200-250 سال پرانے امام ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ الصحیح ان الذبیح اسماعیل علیہ السلام، یعنی صحیح جو روایت ہے نا وہ یہ ہے کہ اس جو ذبح کیا گیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو کہنا تھا یہ علی علیہ السلام کا کہنا تھا، ابن عمر کا کہنا تھا، ابی ہریرہ، ابی طفیل، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، حسن، مجاہد، شعبی، محمد بن کعب القرظی، ابی جعفر، محمد بن علی، ابی صالح، ان ساروں نے کہا کہ یہ جو ذبح کیا گیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یعنی میجورٹی کے مطابق یہ سارے سلف میں سے، اور یہ بڑے اسکالر ہیں، مجاہد و شعبی، علی علیہ السلام، ابن عمر، یہ اسلام کے پہلے اسکالرز میں سے ایک ہیں، سلف میں سے آتے ہیں، اور یہ ساروں نے کہا ہے کہ جو ذبح کیا گیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ یہ کتاب ہے جی زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، یہ ابن القیم الجوزی نے لکھی ہے۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں وَإِسْمَاعِيلُ هُوَ الذَّبِيحُ، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، علی القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعین ومن بعدهم، وأما القول بأنه اسحاق فباطل من اکثر من 20 وجہ، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، اور یہی کہنا ہے صحابہ کرام کا، تابعین کا، اور ان کے بعد آنے والے علماء کا۔ تو جو یہ کلیم کرتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، یہ 20 سے زائد طریقوں سے غلط ہے۔ تو یہاں پہ ابن القیم الجوزی نے بھی امام القرطبی کو ریفیوٹ کیا ہے کہ نہیں یہ غلط روایتیں ہیں، اسحاق علیہ السلام کو نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا۔ یہ کتاب ہے جی البدایۃ والنہایہ المعروف تاریخ ابن کثیر، اس کے اندر ابن کثیر دونوں روایتیں لے کے آئے ہیں ابن عباس سے، یہ بھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا اور اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، دونوں۔ لیکن وہ نیچے لکھتے ہیں کہ جو صحیح روایت ہمارے تک پہنچی ہے ابن عباس سے وہ یہ ہے، اور اکثر کا کہنا یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا۔ مجاہد، سعید، شعبی، یوسف ابن مہران، عطا اور باقیوں نے کہا کہ جو ذبح کیا گیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہ سارے ابن عباس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ابن عباس سے انہوں نے روایتیں کوٹ کی ہیں۔ اس کے بعد ابی حاتم، ابن جریر اور باقیوں نے بھی کہا، امام احمد نے بھی کہا کہ جو روایت جس کو ذبح کیا گیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ پھر سے امام ابن کثیر کی اسی کتاب البدایۃ والنہایہ، اس کے اندر امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ پایا جاتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ جو ذبح کیا گیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ آگے وہ دلیل کے طور پہ قرآن پاک کہہ دیتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ النَّبِيَّ، کہ ہم نے بشارت دی ان میں سے اسحاق کو نبی ہونے کی۔ تو ظاہری بات ہے اگر اسحاق کو نبوت مل رہی ہے تو ذبح ہونے والا پیچھے اسماعیل ہی بچتا ہے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے والی بات ہے یہ صرف کرسچن اور یہودی ٹریڈیشن میں پایا جاتا ہے، اور ان کی ساری کتابیں جو ہیں وہ تحریف ہو چکی ہیں، خراب ہو چکی ہیں، کرپٹڈ ہو چکی ہیں، تو وہ مسلمانوں کے اوپر حجت نہیں ہے۔ تو اگر جو یہ کہتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا گیا وہ بالکل غلط ہے، اور صحیح یہ ویو ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ہی ذبح کیا گیا تھا۔ لاسٹلی یہ کتاب ہے جی تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر امام ابن کثیر نے ان ساروں کو ریفیوٹ کیا جو کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، اور جو صحیح روایتیں ہمارے تک پہنچی ہیں اور ہم ان کو دلیل کے طور پہ رکھتے ہیں، اور سب کا اجماع اس بات پہ ہے کہ جو ذبح کیا گیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ تو تمام مسلمانوں کا اجماع یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا۔ یہ کافر، یہ شر البریہ آپ لوگوں کا دماغ خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنی کرسچینٹی کو پروو کرنا چاہتا ہے کہ ہماری جو بائبل میں لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے، حالانکہ اصلی بات یہ ہے کہ ان کی تمام جو کتابیں ہیں وہ کرپٹڈ ہو چکی ہیں، تحریف ہو چکی ہیں ان سب میں، تو وہ مسلمانوں کے اوپر حجت نہیں رکھتی۔ جزاک اللہ خیراً۔